بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شروع کرتا ہوں اس ذات پاک کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ کمالیہ اردو وائس کے دوستو، آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں منگول قوم کا ایک چھوٹا سا واقعہ جو منگول قوم کی فتوحات کی وجہ بنا۔ منگول ایک ظالم، سنگ دل، بے حس قوم، ایک ایسی قوم جس نے نسل انسانی پر ظلم و بربریت کی انتہا کر دی۔ دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ ہی کوئی چنگیز خان کو جانتا تھا اور نہ ہی دنیا کی تاریخ میں منگول قوم کا کوئی نام تھا، اور منگول قوم شروع کی جنگوں میں ہی شدید ترین ناکامی سے دوچار تھی۔ لیکن پھر منگولوں کو ایک ایسی وجہ مل گئی جس نے انہیں پنپنے کا موقع دیا۔ کمالیہ اردو وائس کے دوستو، آپ کو یہ سن کر شدید حیرانی ہوگی کہ منگول قوم کی فتوحات کی وجہ ایک گھوڑا بنا، وہ ایک گھوڑا جس نے انسانی تاریخ ہی بدل کر رکھ دی اور لاکھوں انسان صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ اس ایک گھوڑے کی وجہ سے مسلمان چنگیز خان سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے اور بری طرح شکست کھا کر بھاگتے ہوئے چنگیز خان کو دنیا کا فاتح اور لاکھوں مسلمانوں کا قاتل بننے کا موقع مل گیا۔ دوستو، چنگیز خان جب صحرائے گوبی یعنی اپنے مسکن سے نکلا تو سب سے پہلے اس کا مقابلہ اس وقت کی سب سے بڑی مسلم سلطنت کے بادشاہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ سے ہوا، جس کی فوج کی تعداد 4 لاکھ سپاہیوں سے زیادہ تھی۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن سلطان نے چند بھیانک غلطیاں کیں جن کی وجہ سے وہ خود بھی مارا گیا اور چنگیز خان پوری سلطنت پر چھا گیا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی موت سے اس کی فوج میں بد-دلی پھیل گئی اور وہ لڑنے کی بجائے بھاگنا شروع ہو گئی۔ چنگیز خان بھاگتی ہوئی فوج کے پیچھے پیچھے آیا اور بڑی آسانی کے ساتھ خوارزم کے شہروں پر قبضہ کر کے انسانی کھوپڑیوں کے بڑے بڑے مینار بناتا گیا۔ ایسے میں سلطان علاء الدین کا بیٹا جلال الدین، جو انتہائی دلیر اور جانباز سالار تھا، نے بہت مشکلوں سے صرف 7,000 بکھرے ہوئے جانبازوں کو اکٹھا کیا اور اپنی سلطنت کے مرکزی شہر خوارزم پہنچ کر قلعہ بند ہو گیا۔ چنگیز خان نے اپنی فوج کا کچھ حصہ خوارزم بھیجا اور خود صحرائے گوبی واپس چلا گیا۔ حالانکہ منگول لشکر کے مقابلے میں سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے پاس انتہائی کم فوج تھی، لیکن وہ پھر بھی بہادری کے ساتھ منگول لشکر پہ چڑھ دوڑا اور سلطان جلال الدین کی قیادت میں اس کی بچی کچی فوج اتنی بے جگری سے لڑی کہ منگولوں کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ منگولوں کی پہلی شکست تھی۔ سلطان جلال الدین نے فوراً اپنی چھوٹی سی فوج کو جمع کیا اور حملہ آور منگول فوج کا تعاقب شروع کر دیا۔ ادھر فوج کی شکست کا سن کر چنگیز خان نے پہلے سے بڑی فوج روانہ کر دی، جس کے ساتھ بھاگتی ہوئی شکست خوردہ فوج بھی مل گئی اور ایک عظیم لشکر تیار ہو کے سلطان جلال الدین کے سامنے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے حالات کا جائزہ لیا اور پھر منگول فوج پر ایسا حملہ کیا کہ اپنے سے 10 گنا بڑی فوج کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ منگول ایک بار پھر الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ سلطان جلال الدین کی دوسری مسلسل فتح تھی۔ اس دوسری فتح کا اثر یہ ہوا کہ سلطان علاء الدین کی فوج سے بھاگے ہوئے 2 سالار امین الملک اور سیف الدین اپنے اپنے لشکر کے ساتھ سلطان جلال الدین سے آ ملے۔ ان دونوں کے آنے سے سلطان کی قوت میں اضافہ ہو گیا۔ دوستو، سلطان اس مشترکہ لشکر کے ساتھ غزنی سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ ادھر چنگیز خان نے بھی مزید لشکر روانہ کر دیا۔ بامیان کے مقام پہ دونوں لشکروں کا سامنا ہوا اور ایک بار پھر منگولوں کو شکست ہوئی اور وہ شکست کھا کر بھاگ نکلے۔ یہ سلطان جلال الدین کی منگولوں کے خلاف مسلسل تیسری فتح تھی۔ اس شکست کے بعد سلطان نے منگول فوج کا تعاقب جاری رکھا۔ ادھر چنگیز خان نے ایک بھاری لشکر اپنے سب سے تجربہ کار جرنیل کی سرکردگی میں پھر بھیجا، جس کو سلطان جلال الدین نے وہ ذلت آمیز شکست دی کہ چنگیز خان کو اپنا انجام بھی صاف نظر آنے لگا۔ یہ سلطان جلال الدین کی چنگیز خان کے خلاف مسلسل چوتھی فتح تھی۔ اس فتح نے چنگیز خان کو ہلا کر رکھ دیا اور وہ اپنی کچھار سے نکلنے پر مجبور ہو گیا۔
لہٰذا چنگیز خان نے ایک لشکر جرار تیار کیا اور خود اس کی قیادت کرتا ہوا نکلا۔ ساتھ ہی راستے میں اس کی شکست خوردہ بھاگی ہوئی فوج بھی آ ملی۔ ادھر سلطان نے بھی صف بندی کر لی، فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، درمیان میں خود دائیں طرف سیف الدین اور بائیں طرف امین الملک کو رکھا۔ سلطان نے ایک پرجوش حملہ کیا، مسلمان سپاہی شیروں کی طرح منگولوں پر جھپٹے اور منگولوں کو چیرنے پھاڑنے لگے۔ مسلمانوں کی بہادری اور بے جگری نے ایک دفعہ پھر منگول فوج کے پاؤں اکھاڑ دیے اور چنگیز خان اس جنگ سے اس قدر بدحواس ہوا کہ اپنا گھوڑا چھوڑ کر بھاگ نکلا اور بھاگتے ہوئے صحرائے گوبی میں واپس جانے کا اعلان کر دیا۔ کمالیہ اردو وائس کے دوستو، یہی وہ گھوڑا ہے جس نے دنیا کی تاریخ ہی بدل کر رکھ دی۔ ادھر سلطان کے کیمپ میں فتح کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ رونما ہوا جس نے مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدل دیا۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ چنگیز خان کا وہ گھوڑا جو وہ چھوڑ کر بھاگا تھا، اس کی ملکیت پہ سلطان جلال الدین کے دونوں کمانڈروں امین الملک اور سیف الدین میں تلخ کلامی ہو گئی۔ امین الملک نے سیف الدین کو انتہائی نامناسب بات کہی تو سیف الدین نے غصے میں اپنا چابک امین الملک کے سر پہ دے مارا، جس سے تلخ کلامی اس قدر بڑھ گئی کہ دونوں کی فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ یہاں سلطان نے دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کروا دیا، چونکہ دونوں اس کے کمانڈر تھے اور فوج کے بہت بڑے حصہ کو کمان کر رہے تھے۔ اس وجہ سے کسی ایک کی ناراضگی سے وہ فوج کے بڑے حصے کو کھونا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اس نے اس معاملہ کو لٹکا دیا، جس سے بددل ہو کر رات کے اندھیرے میں امین الملک اپنا پڑاؤ چھوڑ کر خاموشی سے اپنے علاقے کی طرف واپس لوٹ گیا، کیونکہ سلطان نے اس کا بدلہ نہیں لیا تھا۔ دوسری طرف سیف الدین بھی اپنی فوج کے ساتھ واپس چلا گیا کہ کہیں سلطان اسے سزا نہ دے دے، اور سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے ساتھ صرف 5000 فوجی رہ گئے۔ دوسری طرف جب یہ بات چنگیز خان کو پتہ چلی تو وہ وہیں رک گیا اور اپنی فوج کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی فوج کے ساتھ دوبارہ واپس جلال الدین پر حملہ کیا۔ جلال الدین مقابلے پر آیا مگر 5000 کا 2 لاکھ سے کوئی مقابلہ نہیں تھا، اسی لیے سلطان جلال الدین نے اپنی بچی کچی فوج کو پسپائی کا حکم دیا اور میدان سے نکل گیا۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا۔ جلال الدین خوارزم شاہ کے بعد 1 صدی تک منگولوں کو کوئی دنیا کی طاقت نہ روک سکی اور یہ ساری مہذب دنیا پہ چھا گئے۔ اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ایک گھوڑے کی وجہ سے دنیا کی تاریخ بدل گئی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔